بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم ادیب۔ ناظرین، آپ کے ساتھ آموزش سیریز جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے جدید علوم پر، قدیم علوم پر بات کی، یونیورسٹیز پر بات کی اور مدارس پر بات کی، اور ان دونوں جو ہے یعنی یونیورسٹیز اور مدارس کے طلباء کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں اور ان میں جو ہے فکری نظام جو پایا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ تو 5 جو ہماری ایپیسوڈز تھیں ان میں ہم نے ان سارے معاملات کو جو ہے وہ سمیٹا اور آخر اس نہج تک پہنچے کہ 6ٹھی جو ہماری ایپیسوڈ ہے آموزش سیریز کی، اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کتاب سے دوری اور سوشل میڈیا کی قربت نے ہماری فکر کو کیسے متاثر کیا، اس موضوع پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی فکری سطح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اور کتنی گہرائی سے سوچتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کتاب علم، شعور اور تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہوتی تھی، معتبر علامت ہوتی تھی۔ آج وہی جگہ بڑی حد تک سوشل میڈیا نے لے لی ہے۔ اس تبدیلی نے صرف معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بدلا، بلکہ ہمارے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور مکالمہ کرنے کے انداز کو بھی متاثر کیا ہے، اور ہمارے جذبات پر بھی بہت جو ہے نا یہ اثر ڈالا ہے، ہمارے احساسات پر بھی بہت اثر ڈالا ہے، اور ہمارے انداز جو گفتگو کرنے کا ہے اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر ڈالا ہے۔ کتاب انسان کو صبر، یکسوئی اور گہرائی سکھاتی ہے۔ ایک اچھی کتاب پڑھتے ہوئے قاری کو مصنف کے ساتھ قدم بقدم چلنا پڑتا ہے۔ وہ دلائل سنتا ہے، ان پر غور کرتا ہے، پھر اختلاف رائے جو ہے اس کا بھی جو ہے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس سوشل میڈیا کی دنیا تیز رفتار، مختصر اور فوری رد عمل پر قائم ہے۔ یہاں چند سیکنڈ کی ویڈیو، ایک مختصر پوسٹ یا جذباتی جملہ اکثر طویل تحقیق اور مدلل گفتگو پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ہماری توجہ کا دورانیہ کم ہونے لگا۔ طویل مضامین اور کتابیں ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگیں، جبکہ مختصر اور سنسنی خیز مواد زیادہ دلکش نظر آنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیچیدہ مسائل کو بھی چند سطروں یا چند جو منٹ کی ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے سمجھنے لگے، اور حالانکہ ایسے مسائل گہرے مطالعے کے جو ہے وہ متقاضی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، جو پڑھا، جس کا اثر مرتب ہوا، وہ ہے تنقیدی فکر پر پڑا۔ دوسرا بڑا اثر جو ہے وہ ہماری تنقیدی فکر پر پڑا ہے۔ کتاب سوال اٹھانا سکھاتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا اکثر فوری رائے قائم کرنے پر جو ہے آمادہ کرتا ہے انسان کو۔ الگورتھم ہمیں وہی مواد زیادہ دکھاتے ہیں جو ہماری پسند کے مطابق ہو۔ جو بھی مختلف نقطۂ نظر سے کم واقف ہوتے ہیں، اس سے برداشت، مکالمہ اور فکری وسعت جو ہے وہ اس میں جو ہے کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کا فقدان پیدا ہو رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو اثر پڑ رہا ہے وہ زبان پر پڑ رہا ہے۔ کتاب زبان کو نکھارتی،
الفاظ کا ذخیرہ بڑھاتی اور اظہار کو مؤثر ترین بناتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی مختصر اور غیر رسمی جو زبان ہے وہ بعض اوقات تحریر اور گفتگو کے معیار کو جو ہے پست کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا کو مکمل طور پر جو ہے رد کرنا یا منفی قرار دینا یہ بہرحال زیب نہیں دیتا۔ اس نے علم تک رسائی آسان بنائی ہے۔ بہترین لیکچر، ڈیجیٹل لائبریریاں اور علمی مباحث جو ہے ہر شخص کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ مسئلہ سوشل میڈیا کا وجود نہیں بلکہ اس کا غیر متوازن استعمال ہے۔ اگر سوشل میڈیا کتاب کی طرف لے جائے، یعنی اپنے جو اس کو لائک کرنے والے ہیں تو اس پر جو ہے نا جی وہ جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں اور اپنے جو ہے نظریات پیش کرنے والے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کو معلومات رابطے کا ذریعہ بنائیں تو پھر اور بھی مزہ ہو جائے۔ مگر علم، تحقیق اور فکری تربیت کے لیے کتاب کا ہونا، کتاب سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو روزانہ صرف 30 منٹ کا سنجیدہ مطالعہ بھی چند ماہ میں انسان کی سوچ، زبان اور اس کی شخصیت کو جو ہے وہ اس میں نمایاں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات کرنی تھی میں نے آج اپنے موضوع کے حوالے سے، اور آپ سے رائے لینی تھی اس کے بارے میں۔ اور بہرحال میں یہ کہوں گا کہ قوم محض معلومات سے نہیں بلکہ گہرے مطالعے، تنقیدی فکر اور مسلسل علمی جستجو سے جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ اگر ہم اپنی فکری قوت کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکرین کی چمک سے آگے بڑھ کر کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دوبارہ کتاب کی طرف آنا چاہیے، اور لائبریریاں جو ہے ان کی رونق کو بڑھانا چاہیے۔ اسی سے ہمارے علم میں جو ہے مثبت اضافہ ہوگا۔ تو آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کا بہرحال انتظار رہے گا کہ آپ اس بارے جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی۔